السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماپ اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 11۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا۔ ایپیسوڈ نمبر 10 تھی یزدان اور اس کی میرو کی محبت کی۔ تو آگے جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حال پاگل مت بنو یزدان، تم ان سب میں میرو کو مت گھسیٹو، وہ بہت معصوم ہے، یہ نہ ہو بعد میں پچھتاتے رہو۔ نیہا نے سریل کو سمجھانا چاہا جو مسلسل ایک ہی گردان کر رہا تھا۔ تم میرے درد کو کبھی سمجھ نہیں سکو گی۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں سمجھ رہی ہوں تمہاری کنڈیشن، پر تم نہیں سمجھنا چاہ رہے۔ کیا تم میرو کو دکھ پہنچا کر خوش رہ سکو گے؟ وہ سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑتی ہوئی بولی۔ اس کے دل نے دہائی دی کہ وہ نہیں رہ سکتا میرو کے بنا، مگر اس نے دل کی سرگوشیوں پر کان لپیٹ لیے۔ ہاں، رہ لوں گا۔ ایک بار ان سب کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ میری ماں کی تکلیف میں نہیں بھولا، نہ ہی کسی کو بولنے دوں گا۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے بولا۔ نیہا جو اس کی اچھی دوست تھی، اسے اس کے ارادوں سے اسے باز رکھنا چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرو کو دکھ دے کر وہ خود بھی تکلیف میں مبتلا رہے۔ آخری بار سوچ لو، یہ نہ ہو بعد میں تمہیں پچھتانے کا بھی وقت نہ ملے۔ اس نے اپنی آخری سی کوشش کی، مگر وہ تو کان لپیٹ کر بیٹھا تھا۔ نیہا نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سارم احان اور اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا تھا جب وہ اسے دور سے ہی اپنی دوست کے ساتھ آتی دکھائی دی، جو سر پر سوٹ کے ہم رنگ حجاب باندھے، دوپٹہ ایک ساتھ پر ٹکائے اسے اپنی اپنی سی لگی۔ پہلے دن سے ہی وہ لڑکی اسے مسلسل اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ وہ بری طرح دلوں کے ہاتھوں بے بس ہوا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس کا دل بری طرح ڈوبا تھا۔ احان نے اس کی محویت نوٹ کر کے اس کی نظروں کا ساویہ دیکھا تو پہلی نظر اس کی نشوہ پر ٹھہری، مگر وہ اس کو نہیں، ماہا کو دیکھ رہا تھا، جو بری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، جو اس کی باتوں کا بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اچھی لڑکی ہے اور معصوم بھی۔ اگر تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن اگر تو ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے تو وہ حد سے زیادہ معصوم ہے، اس لیے تجھے ایسا میں کرنے نہیں دوں گا۔ وہ اس کی محویت نوٹ کرتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تو سوچ رہا ہے، میں اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، ایسا ہی ہو تو اچھا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تو یہ روگ پالے۔ وہ جواباً بولا۔ سارے محض نظریں چرا کر رہ گیا۔ وہ یونی سے واپس گھر جا رہی تھی۔ آنکھوں میں وہی ہمیشہ والی اداسی تھی، چہرے حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ گاڑی روکے کاکا۔ وہ ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہتی پوری طرح بائیں طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے اس شخص پر یزدان کا گمان ہوا تھا، اس لیے اس نے گاڑی رکوائی تھی۔ جب اس کی نظر سڑک کے بائیں طرف پڑی، اس شخص کی ایک سائیڈ نظر آ رہی تھی، مگر اسے تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ یزدان تھا، مگر اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ سامنے ہوٹل سے نکلتے باتیں کرتے باہر کی طرف آ رہے تھے۔ اب اس کا مکمل طور پر چہرہ اس کے سامنے تھا۔ یزدان نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ اسے دیکھ کر مکمل ساکت ہو گئی تھی۔ اب وہ لڑکی اس کی کار کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں دھند چھانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ماسی کا ایک منظر پوری شدت سے لہرایا۔ ماسی ان دنوں وردان کے گھر پر موجود تھی۔ وردہ کے ہی اصرار پر وہ انہیں باہر لے کر جا رہا تھا۔ وہ تو اکیلی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر وہ میرو کو بھی ساتھ شامل کر چکا تھا، جس سے اس کا خوشگوار موڈ بری طرح غارت ہوا تھا۔ وردہ کو وہ لڑکی زہر سے بھی بری لگی جو یزدان کی زندگی میں اس قدر اہمیت کی حامل تھی، مگر وہ مصنوعی مسکراہٹ سے چہرے پر سجا کر ان کے ساتھ باہر کی طرف بڑھی۔ وردہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر کھڑی تھی۔ اس کا ارادہ آگے بیٹھنے کا تھا، جب میرو سے فرنٹ ڈور کھولتے دیکھ کر 2 قدموں کے فاصلے پر رک گئی۔ یزدان اس کو رکتے دیکھ کر اس کے طرف متوجہ ہوا۔ میرو، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ میری جان۔ وہ اسے کچھ قدم دور ٹھہرے دیکھ کر بولا۔
मैरू ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसकी आंखों में मौजूद हर बात पढ़ चुका था। वर्दा, तुम पीछे बैठ जाओ, यहाँ मेरी प्रिंसेस बैठेगी। वो उसकी तरफ कदम उठाता हुआ बोला, पर मुझे आगे बैठना है यस्तान। उसे कहो कि पीछे बैठ जाए। वो बेतहाशा इश्तियाल के बावजूद गुस्सा दबाकर बोली, नहीं, मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठने का हक सिर्फ मेरी मैरू को है। वो उसके गिर्द बाहों का हिसार बनाता उसके लिए गाड़ी का फ्रंट डोर खोले उसे बिठा चुका था। मैरू ने चकमगाती आंखों से उसकी तरफ देखा। उसके इतने मान पर वो खिलखिला उठी थी। वर्दा ने यह मंजर हसद भरी नजरों से देखा। हाल वो बगैर किसी भी तरफ देखे फौरन कमरे में आई थी। बार बार आंखों में वही मंजर लहरा रहा था। आंखों में मिर्ची सी बढ़ने लगी। नहीं यस्तान, जो भी कर ले, मगर मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। हो सकता है वो कोई दोस्त हो। उसने बहते आंसू पूछकर खुद को तसल्ली दी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक दफ़ा फिर आंसू की लकीर फिर से रुखसारों पर फैलने लगी। उसने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को मुत्तमिन करना चाहा, मगर दिल था जो काबू ही नहीं आ रहा था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, मगर शराकत हरगिज़ नहीं। मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। अगर आपने कभी ऐसा करने का सोचा भी तो आपकी मैरू मर जाएगी। वो हंसियानी अंदाज में रोती हुई बोली। वो जो कुछ देर पहले खुद से अहद कर चुकी थी कि वो उस इंसान के लिए एक आंसू भी नहीं बहाएगी, अब उसी के लिए बेतहाशा रो रही थी। दिल बार बार कह रहा था कि उसके कमरे में जाए और उससे जवाब तलब करे, मगर दिमाग बार बार इस तो नफ्स की दुहाई दे रहा था। वो वही ज़मीन पर बैठती, चेहरा घुटनों पर टकाती शिद्दतों से रोने लगी। इश्क दे रोग दा किते ना दारू, इश्क दे रोग अवले, अकलां शकलां वाले कीते, इश्क ने कमले चले, रसवाइयां ते ख्वारियां बाजों, कुछ नहीं इश्क दे पल्ले। ओ बर्बाद होए कर हाफिज, जो कर इश्क ने मले, किते इश्क दा रोग ना ला बैठी, जिंद वख्तां विच ना पा बैठी। यारी इश्क दे नाल ना ला बैठी, ऐ यार बना के लुट लैंदे, ऐ इश्क अवलड़ा डाकू है, बस नैन मिला के लुट लैंदे। तंद चरखे पाउनी भुल जाएंगी, विच गलियां दे रुल खुल जाएंगी, ऐ बार ना किधरे जा बैठी, किते इश्क दा रोग ना ला बैठी। जग है निशाना इश्क दा, घर घर फसाना इश्क दा, मंजिल है गहरी इश्क दी, वखरी कचहरी इश्क दी, जंगल च डेरे इश्क दे, अरशां ते फेरे इश्क दे, सुनदा रजा मतलूब दी, सुनदा ए गल महबूब दी। करदा किसे दा कख नहीं, कुल्ली दा छड्डदा कख नहीं, रखदा अकल नाल वैरे, कुत्तियां दे चुमदा पैरे, चंबड़ा लवाया इश्क ने, बुल्ला नचाया इश्क ने, किते इश्क दा रोग न ला बैठी। बन चली रोवें हसेंगी, रातां नूं उठ उठ नसेंगी, सुध बुध ना किते गवा बैठी, किते इश्क दा रोग न ला बैठी। खूवे सटाया इश्क ने, मिसरे वकाया इश्क ने, करदा किते एजारियां, बख्शे किते सरदारियां, लुटी जुलैखा इश्क ने, किते जितदा किते हारदा, किते डोबदा किते तारदा, मूँह चुम लेंदा तारदा, अग्गां च छालां मारदा, पत्थर पवाए इश्क ने, दंद भी कढ़ाए इश्क ने, जहरां किसे लई कोलदा, मूहों भी कुछ नहीं बोलदा, वखरी नियाज़ इश्क दी, वखरी नमाज इश्क दी। सजना नूं फिरदा तोलदा, हाफिज़ दर दर बोलदा, किते इश्क दा रोग न ला बैठी।